الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ترتیب میں پہلے نمبر پر رکھوایا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے اندر وہ صورت ہے جو مکمل طور پر مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس صورت کو سورہ مکی کہا جاتا ہے۔ ان سورہ جو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سا ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اسلام جو ایک مکمل ضابط حیات ہے، اس نے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، تو اسلامی تہذیب کے اندر ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑا کام ہے، اہم کام ہے، تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام اس حوالے سے ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی ہے، آغاز ہے، افتتاح ہے، اور اس سورت کے اندر ایک اہم دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو سکھائی ہے۔ جو بھی مانگنے والا ہوتا ہے، جس کی بھی درخواست ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عجز و انکساری کا اظہار کرے، اور جس سے مانگا جائے اس کی تعریف اور توصیف کرنی چاہیے۔ یہ ایک وہ اخلاق ہے جو ایک فطرتی محسوس ہوتا ہے، اصولی محسوس ہوتا ہے، اور انصاف والا ایک رویہ ہے جو سامنے آتا ہے۔ تو ایک بندے مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہ رہا ہے، اور مانگ بھی بہت اہم مانگ ہے، دعا بھی اہم دعا ہے، مطالبہ بھی اہم مطالبہ ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ پوری کی پوری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پورا کے پورا حمد خاص الخاص اصلی اور حقیقی حمد اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کو پیدا کرنے والا، تمام عالمین کو چلانے والا، تمام عالمین کی نگہداشت نگرانی کرنے والا، تمام عالمین کا حاکم اور معبود و فرما روا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ دن جس دن پوری انسانیت کا حساب و کتاب ہوگا، جسے یوم قیامت کہا جاتا ہے، اسی دن کا بھی وہی مالک ہے، اور میں دعا مانگنے والا فقیر میں کیا ہوں؟ میں تیری ہی بندگی کرنے والا ہوں، اور تجھی سے دعا مانگتا ہوں۔ میری غلامی، میری نوکری، میری تابعداری، میری فرما برداری تیرے لیے ہے، اور تجھی سے ہی سوال ہے، اور تو ہی سوال سننے والا ہے، ماننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، کوئی اور تو نہیں ہے نا۔ تو اب اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ کس راستے کو کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ ہے؟ کیا کوئی بڑے بڑے محلات ہوں، کوئی بڑی بادشاہی ہو، کوئی حکمرانی ہو؟ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کوئی بڑی جاگیر ہو،
کوئی بڑا اقتدار ہو، کوئی جاہو جمال ہو، کون سا کیا راستہ ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن سے تو راضی ہو گیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن کے لیے جنت ہے، ان لوگوں کا راستہ جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر انعامات رکھے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دیں۔ اور یا رب اے مالک الملک، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو زیر عذاب آ گئے، زیر غضب آ گئے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں اور نااہلی کی وجہ سے، اپنی بغاوت کی وجہ سے وہ غضب کے قابل ہو گئے۔ اور نہیں ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو جاہل ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا۔ بس تو اس سے یہی سوال ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے جس سے تو راضی رہے، بس وہ راستہ، اسی راستے پر مجھے چلا۔ آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب میں دوسری صورت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر یہ سورہ مدنی صورت ہے، مدینہ المنورہ میں بڑا حصہ اس کا نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر گائے کا ذکر موجود ہے۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ یہ حروف ہیں جو اہل عرب بھی اپنے علم و ادب میں استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد اس قرآن مجید کا، اس کتاب کا اسٹیٹس بیان کیا گیا کہ یہ اس کا کیا مان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی حوالے سے کوئی ریب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آج بھی ہمارے ہاتھوں میں جو موجود ہے، اس کے اندر فصاحت کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے کوئی ریب نہیں ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک گائیڈ بک ہے، ایک رہنمائی کا مینار ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، جہنم سے نجات چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے جو بھیجا گیا ہے۔ اہل ایمان کون ہیں؟ اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے مقبول اور منظور لوگ کون ہیں؟ ان کی کیا نشانیاں ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں، ان کی کیا کردار ہے؟ ان کے کردار یہ ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کو جو دیا ہوا ہے رزق اس میں سے اللہ پر کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو یہ کتاب نازل کی گئی ہے یا اس سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی ہیں سب کو مانتے ہیں، اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے، بشارت ان لوگوں کے لیے ہیں، خوشحال مستقبل ان کا ہے، ابدی مستقبل ان کا ہے۔ یہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقبول لوگ ہیں۔ اور اہل ایمان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کافروں کا کردار کیا ہے۔ ان باتوں سے جو انکار کرتے ہیں، ان سے جو بغاوت کرتے ہیں، ان سے جو نفی کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انسانوں کا ایک تیسرا گروہ بھی ہوتا ہے جس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ منافق کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، اہل ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ ایمان کا اظہار تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتا۔
اور زمین پر فساد پھیلاتا ہے. اور جب ان ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلائیں تو کہتے ہیں ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. اور ان کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب معاملہ آسان ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے تو یہ ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن جہاں مشکل آتی ہے وہ خزک جاتے ہیں. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہر آسان موقع پر کھڑے ہو جاتے تھے، بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے تھے، لیکن ذرا سا مشکل وقت آیا تو خود بھی بھاگ جاتے تھے اور اپنے جیسے کمزور لوگوں کو اور منافقین کو بھی ساتھ لے کر چھپ جاتے تھے. اور منافقین کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب ان کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. تو ان کا یہ رویہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ ان کا انداز اس قسم کا ہوتا ہے. یہ 3 گروہوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن نے پکارا ہے، پوری انسانیت کو پکارا ہے. کس کام کے لیے پکارا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پوری انسانیت کو پکارا ہے، بندگی رب کے لیے پکارا ہے. اور پھر مسلسل کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا ہے کہ اے حضرت انسان، آپ پر ہمارے کیا کیا احسانات ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا کیا مہربانی ہے. زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، باغات کو پیدا کیا، بادلوں کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا. آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، وجود دینے والا وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے. ان ساری نعمتوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کا جو آغاز ہوا ہے اس کے لیے بھی واضح بتا دیا کہ انسان تمہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارا منصب کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ، ایک نائب کی حیثیت سے پیش فرمایا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی جگہ جہاں نیابت کی بات آئی تو یہ بات بتا دی کہ نیابت کیوں ہے. ملائکہ نائب کیوں نہیں بنے، جن نائب کیوں نہیں بنے، زمین نائب کیوں نہیں بنی، آسمان سورج ستارے کیوں نائب نہیں بنے. انسان کا اور ملائکہ کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. ملائکہ کھڑے ہو گئے، کوئی کشتی کا نہیں. ملائکہ نے علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دی. اور پھر جب معاملہ آیا ایک اور امتحان، ایک اور آزمائش کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. شیطان نے ان کو بہکایا اور ساتھ لے گیا، تیار کیا. لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے اس پر جو اظہار فرمایا ان ساری کا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سیدنا آدم علیہ السلام نے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، وہ منظور ہو گئی. اور شیطان نے نافرمانی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا اور پھر اس پر تکبر کیا، اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے. اس کو تکبر، غلطی کر کے تکبر کرنا یہ شیطانی کردار ہے. غلطی کر کے سر جھکا دینا یہ انسانی کردار ہے. اس کردار پر سزا ملتی ہے اور اس کردار پر ندامت کی کردار پر انعام ملتا ہے، امامت ملتی ہے، نبوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. آدم علیہ السلام کی اس امتحان کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ زمین پر ہماری ہدایت آئے گی، جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کے لیے عزت ہوگی، جو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا
اس کے لیے ذلت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً اس پارے کے بڑے حصے میں، پہلے پارے کے بڑے حصے کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، وہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو ان کا ایک لقب تھا اسرائیل۔ اس حوالے سے ان کو ماننے والے یا اس کے فالوور اسرائیل کہلواتے ہیں۔ تو یہ اس پورے پارے کے اندر تقریباً ان کا احوال ہے۔ ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس تقریباً 2500 سال تک امامت و قیادت رہی، پیشوائی رہی۔ تو ان کی کیا خامیاں تھیں کہ بالآخر ان سے پیشوائی چھین لی گئی؟ کیا ان کے اندر کوتاہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان سے ناراض تھی؟ اس کا ذکر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کتنے بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو چیرا، بیچ سمندر سے ان کو راستہ دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے گئے، واپس آئے تو انہیں بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو معافی دی۔ سینا کی ریگستان میں تپتی ہوئی دھوم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا، ابر کا، اس کے لیے بادلوں کا اہتمام و انتظام کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی ضرورت کے موقع پر چٹان کو لاٹھی ماری، 12 چشمے چٹان سے ان کے لیے نکلے۔ ان کے لیے منو سلوا اترا کرتی تھی۔ اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود ان کا کردار کیا رہا؟ ان کا کردار یہ رہا کہ یہ حق کو چھپاتے تھے، حق کو مشتبہ کرتے تھے، نماز و زکوٰۃ کا نظام ضائع کر چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودی میں بچڑے کو بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر قبول کریں گے تمہاری دعوت کو، بات کو سچ مانیں گے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے کیسے کلام کرتا ہے۔ یعنی اڈھنگے سوالات، اعتراضات، منو سلوا پر بھی راضی نہیں ہوئے، ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہمیں پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے اور نخرے کیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو ایک علاقے میں فتح دی اور اللہ کا حکم تھا کہ عجز و انصاری سے داخل ہو، لیکن انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، ظلم کیا، قتل عام کیا۔ اسی بنی اسرائیل قوم نے اللہ کے پیغمبر کو قتل کیا، کتاب و ہدایت کے اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدے کیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اس کی نارافی کی، سبت کے قانون کو توڑا۔ جب انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنوی کاروبار نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اس معاملے کو توڑا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے آرڈر کو نہیں مانا، اللہ کے آرڈر کو۔ یہ اس قوم کی ایک باغیانہ روش تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انہیں حکم کیا کہ گائے ذبح کرو، تو اس پہ بھی کئی سوال پہ سوال، بہانہ بازی، ہیلا بازی، اعتراض، مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے، اور بالآخر ان کو وہ گائے ذبح ہی کرنا پڑ گئی جو ان کو بڑی محبوب تھی۔ ایک آدمی کا قتل کیا تو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، اور یہ راز بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اس جو گائے ذبح کی ہے، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کو مارو۔ وہ زندہ ہو گیا، اس نے بتا دیا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو یہ پھر یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ کی جو کتاب تھی ان کے پاس، اس کی تعبیر میں، اس کی تشریح میں اپنے من مانی کی باتیں ڈال کر ایسی باتیں ڈالتے تھے جس کے ذریعے ان کے مالی مفادات حاصل ہوں۔
وہ دنیا کے اندر آگے بڑھ سکیں۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کی انہوں نے، اور ان کے یہود اور ان کے علماء یہ ساری حرکتوں کے باوجود وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تو جہنم نہیں ملے گی، ہمیں تو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی، چھو نہیں سکے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، ماں باپ کا احترام کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھلی بات کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن خون نہ بہائیں، ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر نہ کریں۔ لیکن انہوں نے ساری حرکتیں کی اور ان ساری باتوں، ان سارے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ سچ تو صرف ہمارے پاس ہے، سچ تو بنی اسرائیل کے پاس ہے، کسی اور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ لیکن جب ذلت ہوئی اس قوم کی، بنی اسرائیل کی، تو پھر اس کے علماء کہاں جا کے پھنسے، لوگ کہاں پھنسے؟ عملیات میں پھنسے، تعویذ میں پھنسے، گنڈوں میں پھنسے، جادو میں پھنسے، اور یہ منتر جنتر کرنا شروع کر دیے۔ یہ قوموں کے زوال، بنی اسرائیل کا جب زوال آیا تو ان چکر میں پھنس گئے۔ لیکن پھر بھی ان کی دعویٰ یہ ہوتی تھی جنت میں جانے کے لیے تو بس یہودی ہونا ضروری ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ یہ سب ان کے دعوے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اگر آپ کا رویہ یہ ہے تو پھر سنو کہ آپ کچھ آیات کو مانتے ہو، کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو، تو پھر دنیا کے اندر تمہارے لیے ذلت ہوگی، دنیا کے لیے تمہارے لیے رسوائی ہوگی، اور آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہوگا۔ یہ رویہ کہ کچھ باتوں کو مانا جائے، کچھ باتوں کو نہ مانا جائے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کی نشانی ہے، یہ بنی اسرائیلوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں انہیں واضح بتایا کہ خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ یردون اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ حرکت ایسی خطرناک ہے کہ اس کے لیے شدید دنیا کے اندر ذلت اور خواری، اور آخرت کے اندر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا، اہل ایمان کو بتا دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ جن کا ایسا گندا رویہ اور گندا کردار ہے کہ اب تو یہاں تک ان کی بات پہنچ گئی ہے کہ جبریل علیہ السلام کے خلاف بھی ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جبریل بھی ہمارا دشمن ہے، کیونکہ یہ وہی اب ہماری قوم، ہمارے بنی اسرائیل کے پاس نہیں لے کر آتا تو جبریل سے بھی ناراضگی، اور وہ کہتے تھے ہم ہی چہیتے، اور کسی کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی کو اللہ کی بیٹی بنائی، کسی کو اللہ کا چہیتا بنایا۔ لیکن یہ ساری باتیں من گھڑت جھوٹ اور فریب تھا۔ جبریل امین، وہ جو امامت اور قیادت کا پیغام ہے، وہ بنی اسرائیل سے تبدیل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی یہود و نصارہ جو حق کو ایسا چھپاتے تھے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خوشخبریاں بتاتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن جب سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے اس بات کو چھپا دیا۔ بنی اسرائیل کے بعد، اس بنی اسرائیل کے پورے ذکر کے بعد قرآن مجید نے ایک بڑی زبردست مثال پیش کی ہے جو اللہ کی فرمانبرداری کا شاہکار ہے، ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے کہ پیشوائی کا حقدار کیسے بنا جاتا ہے۔ اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو پیش کیا گیا کہ ہم نے اس کو آزمایا
وہ اس پہ پورا اترا، ہم نے اس کی پیشوائی کا اعلان کر دیا، اور ایسے اولو العزم نبی نے بھی جب کہا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، تو یہ بنی اسرائیل کس بات کی مولی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے رہیں، اللہ کی شریعت سے روح گردانی کرتے رہیں، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہیں، اللہ کے آرڈر کو نگلیکٹ کرتے رہیں، اور پھر بھی کہیں کہ ہم دنیا کے اندر سپر ہیں اور جنت کے مستحق ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والوں کا، جو اللہ کے محبوب بندوں کا رویہ ہے، وہ رویہ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، باپ بیٹی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، پھر بھی عجز و انکساری ہے کہ یا اللہ یہ ہماری محنت ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہاں فکر ہے، فکر یہ کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور میری اولاد سے ایسا آدمی، ایسا رسول بھیجنا کہ جو اس مشن کو، جو اس پروگرام کو جو میں نے پیش کیا ہے، اس کو لے کر چلتا رہے۔ یعنی فکر اللہ تبارک تعالیٰ کی اس دین کی ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں، اس کے لیے التجائیں ہیں، اس کے لیے فکر ہے۔ اور یہ بتا دیا یہاں تمام یہود کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اور یہ بتا دیا کہ آپ جس حضرت یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہو، جس کے حوالے سے اپنا نام بنی اسرائیل رکھا ہوا ہے، ان کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے 12 بیٹوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ تو اعلان کیا تھا کہ ہم اس رب کی بندگی کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کا رب ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر اہل ایمان کو کہا کہ تم بھی اعلان کرو، تم بھی دنیا کو بتا دو، تم بھی اعلان کر دو اس بات کا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور وہ تمام انبیاء پر جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور خاص طور پر نام لیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تمام نبیوں پر جو کتاب آئے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور انبیاء کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، سب کے اوپر جو نازل ہوا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں سوائے قرآن مجید کے باقی کوئی اوریجنل الہامی کتاب زمین پر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اب ہدایت اور رہنمائی کے لیے آخری کتاب یہی دلیل ہے، یہی ثبوت ہے۔ اب کسی اور کتاب کی بات اس حوالے سے نہیں، وہ کتاب تھے سچے، لیکن آج جو زمین پر کتاب موجود ہیں وہ الہامی کتاب نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے ہاتھ کی بنائے یا ترمیم شدہ کتابیں ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہے امت مسلمہ کہ اس کے پاس الہامی کتاب ہے، وہی ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر انسانیت کو اگر اللہ کی رضا چاہیے تو قرآن کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔